اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مزے کی بات لکھی ہے، جس صاحب نے بھی لکھی ہے کہ بندہ جب ایک کام خلوص سے شروع کرتا ہے تو بعد میں کبر و ریا جیسی چیزوں کی آمیزش کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ کہ مراد یہ ہے کہ جب شروع کرتا ہے تو اس وقت تو بڑا خلوص ہوتا ہے، اور بعد میں اپنی بڑائی اور نمائش کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم کاوش کرتے ہیں تو ہمارا دامن خالی ہوتا ہے۔ تو جب دامن خالی ہوتا ہے تو کبر و ریا کس بات کی؟ لیکن جب شروع کرتے ہیں کچھ چیز نصیب ہونا شروع ہوتی ہے، پاس کچھ ہوتا ہے، کچھ ہونے کا احساس ہوتا ہے، تو خلوص کی ضرورت بھی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کچھ پاس ہوتا ہے تو بندہ پھر اس پہ اترانے لگتا ہے، اور یہیں سے بات بگڑ جاتی ہے۔ تہی دامن بندہ کیا ریا کرے گا اور کیا بڑائی اپنی کرے گا؟ جب اسے پتہ ہے کہ میں تہی دامن ہوں تو کیا کرے گا؟ دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں، ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کس بات پہ کرے گا؟ لیکن اللہ اسے رزق کی فراوانی دے دیتے ہیں کسی بھی طرح سے، ملازمت سے یا تجارت سے یا کسی طرح سے، آسودہ حال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے رویے بدل جاتے ہیں، پھر اس کا بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس میں وہ بات نظر نہیں آتی جو اس کے پاس پیسہ نہیں تھا تو جس انداز سے بات کرتا تھا۔ کبھی جن لوگوں کے دروازے پہ کھڑا رہتا تھا ان سے ملاقات کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو اگر دنیا میں اس طرح ہوتا ہے تو دینی امور میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان تو وہی ہے، فیلڈ بدلا نا انسان، اور اس کا مزاج تو نہیں بدلا۔ تو یہ اتنی محنت اور مجاہدہ ہوتا ہے، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جب کچھ پاس ہو، جب کچھ نصیب ہو، اس وقت خلوص پہ قائم رہے، اور اس وقت اپنی بڑائی کا احساس نہ ہو، بلکہ اسے پتہ ہو کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، بڑا وہ ہے جس نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ میری تخلیق نہیں ہے، میں اپنی قوت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ قارون کا واقعہ قرآن کریم میں ہے، یہی بات اس میں بتائی گئی ہے کہ قارون کے پاس بے پناہ دولت تھی، اتنی کہ خزانے کے جو تالے تھے ان کی چابیاں بھی ایک جماعت، بہت سے لوگ بڑی مشکل سے اٹھا سکتے تھے۔ بھرے ہوئے تھے خزانے دولت کے، لیکن جب اسے کہا گیا کہ اس میں سے زکوٰۃ تو اللہ کا مال ہے،
اللہ کے نام پہ بھی خرچ کرو. تو اس نے کہا اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس ایک علم تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ خزانے ملے ہیں، میں کسی کو کیوں دوں؟ مجھے کسی نے تو نہیں دیے، میرا اپنا کمال ہے، میرے پاس ایسی قابلیت تھی، ایسا علم تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ جمع کر لیا. تو آدمی کے پاس جب کوئی کمال ہوتا ہے، آدمی عجیب مزاج ہے انسان کا، بعض اوقات اس کے پاس ہوتا نہیں، فرض کر لیتا ہے میرے پاس ہے، اور اس پہ بھی اکڑ جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ بعض اوقات مفروضوں پہ شیخ پندارد کے دارد حاصلے، شیخ پندارد کے دارد حاصلے، شیخ را حاصل بجز پندار نیست. یہ شیخ کو بڑا گھمنڈ ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، لیکن اس سے سوائے گھمنڈ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. بعض اوقات آدمی کے پاس وہ کچھ نہیں ہوتا جس کے لیے وہ اکڑ رہا ہوتا ہے، اور عموماً ہوتا ایسا ہی ہے. کیونکہ جسے کوئی ذرا بھی معرفت الہی کا نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہاں کبر و ریا جیسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی. معرفت الہی کا پہلا اور آخری کام یہ ہوتا ہے کہ بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، میں بالکل ایک ناچیز ذرہ ہوں، میرے بس میں کچھ بھی نہیں. اور یہ بنیاد بنتی ہے قرب الہی کی. اور جو جو کسی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اس میں ترقی ہوتی جاتی ہے. انسانی مزاج، دنیاوی حالات، ماحول، یہ ساری چیزیں ایک بندے کو متاثر کرتی ہیں، انہی میں رہتا بستا ہے. اور یہ اس کے کردار کو بہرحال متاثر کرتی ہیں. لیکن اگر معرفت الہی نصیب ہو تو ان سب چیزوں کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے بہک جائے، یعنی کسی کو اپنی بڑائی یا اپنے کمال کا خیال یا احساس ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ عظمت باری اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. اس کے احساس میں وہ بات نہیں رہی کہ بڑا اللہ ہے اور بڑائی اللہ کو سزاوار ہے، میں بندہ ہی ہوں. اور یہ کوئی انسان کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ آپ اس کا کوئی پرزہ بدل دیں اور کوئی کسی طرف سے ٹیرنگ موڑ دیں اور وہ چلتا رہے. ایسا نہیں ہوتا. انسان کے پاس مرتے دم تک، دم واپسی تک اختیار بھی موجود ہے، اس کی پسند و ناپسند بھی موجود ہے، اس کی معلومات اور علم میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. وہ کسی وقت بھی کسی طرف مڑ سکتا ہے. اسی لیے ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت آ جائے، موت تمہارے جسم کو سرد کر دے، روح الگ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک بدن میں روح باقی ہے، اللہ کی اطاعت پوری محنت، پورے مجاہدے، پورے خلوص سے کرتے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین سے مراد ہے کہ برزخ کھل جائے، وہ حقائق
جن پر آپ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو سن کر جن کو مانا ہے وہ سامنے آ جائے، وہ نظر آ جائے، تب تک اطاعت الہی پہ کمر بستہ رہو۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جہاد اکبر قرار دیا ہے کہ ہر لمحہ ایک جہاد ہے، ہر گھڑی ایک مسلسل محنت ہے۔ قدرتی بڑی عجیب بات ہے، انسانی مزاج اللہ کریم نے ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک کو اپنی بڑائی کا احساس دامنگیر رہتا ہے۔ آپ کسی طبقے سے لے لیں، چھوٹے سے طبقے سے لے کر چلیں، خانہ بدوشوں کا ایک طبقہ ہے جن کا کوئی گھر گھاٹ نہیں ہے، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی زمین پہ 1 انچ کی ملکیت نہیں ہے، گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، روزانہ اٹھ کر غدا کرنے جاتے ہیں، جو مانگ کے لاتے ہیں کھا کے سو جاتے ہیں، صبح پھر مانگنے کے لیے نکل پڑتے۔ لیکن انانیت اور میں تکڑا ہوں اور میں بڑا ہوں ان میں ہم سے بھی زیادہ ہے۔ اپنی سطح کے لوگوں میں اپنی بات منوانے یا ایک دوسرے پر مسلط ہونے کی کوشش وہ مجھ اور آپ سے زیادہ کرتے۔ اسی طرح ہر فرد میں ایک بات گھس جاتی ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، اور یہی ساری محنت ساری زندگی ابلیس کرتا ہے کہ تم خود بہت بڑے ہو، تم خود بہت عقل مند ہو، تمہیں کسی کی بات سننی نہیں چاہیے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ مرض چھوٹی سطح سے جب شروع ہوتا ہے تو پھر بڑھتے بڑھتے بارگاہ الوہیت تک چلا جاتا ہے۔ عبادات اسی کی دوا ہیں کہ بندہ دن میں 5 مرتبہ تو صلوات فرض ہے اس پر، کہ دن کی ابتدا فجر سے اللہ کی اطاعت اور رکوع و سجود سے کرے، دوپہر ڈھلے تو پھر بارگاہ عزتی میں حاضر ہو، وضو کرے، ہاتھ منہ دھوئے، تازہ دم ہو، رکوع و سجود کر کے اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور اللہ کی عظمت کا اقرار کرے۔ دن ڈھلے عصر کے وقت پھر اسے دہرائے، سورج ڈوب جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور سونے سے پہلے پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور اپنی نیاز مندی اور اس کی عظمت کا اقرار کرے، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، سجدہ ریز ہو کر۔ اس سب کا حاصل تو یہی بنتا ہے کہ بندے کا یہ احساس پختہ ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، ساری عظمتیں اللہ کے لیے ہیں، سارے کمال اس کے لیے ہیں۔ اگر میرے پاس کچھ ہے، مال و دولت ہے، تو اس کی عطا ہے، اس کی امانت ہے، اس کے حکم کے مطابق مجھے خرچ کرنا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اللہ نے نہیں دی، اللہ دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن انسانی مزاج ایسا ہے کہ ہم ان چیزوں کو رسمی طور پر لے لیتے ہیں، ان کے اثرات اور نتائج پر نظر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں اگلے دن دیکھ رہا تھا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے اپنی امت کے لیے وہ ایسے علماء سے ہے جو دنیا کی خاطر دین کو بیچ دیں گے۔ بے شمار لوگ ظالم بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں،
ایسے بھی ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میں کہ اپنی امت اور مجھے ایسے علماء سے بہت خطرہ ہے جو دنیا کے حصول کے لیے دین بیچ دیں گے۔ اس لیے کہ کوئی قاتل مارتا ہے تو آپ کی جان جائے گی، کوئی ڈاکو چھینتا ہے تو مال جائے گا، لیکن دین کے نام پر اگر کوئی آپ کو اپنے مفاد کے لیے گمراہ کرتا ہے تو ایمان چلا جائے گا۔ تو وہ ڈاکو تو سب سے بڑا ہے جو ایمان چھین لیتا ہے۔ اور اب ایسا دور آ گیا ہے کہ دین کے نام پر فرقہ بندی، گروہ بندی، پھر سیاست میں جماعتیں، کسی کا مقصد قرب الہی یا لوگوں کی بھلائی نہیں ہے، ہر ایک اپنے اقتدار اور حصول زر کے لیے لگا ہوا ہے، نام خوبصورت خوبصورت رکھے ہوئے ہیں، اور ایک دنیا کو، ایک عالم کو گمراہی میں ڈال رکھا۔ تو یہ عہد بہت احتیاط کا عہد ہے، بہت باریک بینی کا عہد ہے، اور ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسروں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا مشاہدہ کیا جائے کہ میری سوچ اور فکر کیا ہے، جو میں کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد آخرت یا اللہ کی رضا یا دنیا جمع کرنا ہے، اپنے آپ کو لوگوں میں بڑا ثابت کرنا ہے یا اللہ کی طرف بلانا اور لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ تو یہ چونکہ دلوں کا معاملہ ہوتا ہے، بہت نازک ہے، مجھے آپ کو، ہر فرد کو اپنے رویے پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑائی ساری اللہ کے لیے ہے۔ کسی کے پاس کوئی بھی کمال ہے تو اللہ کی عطا ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے۔ اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اپنی سوچوں کا، اپنی فکر کا، اپنے رویوں کا خود محاسبہ کرتا رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اپنا حساب کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب دیا جائے گا۔ خود اپنا حساب کرتے رہا کرو، دیکھتے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ رمضان شریف کے بارے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ دو باتیں حضور نے فرمایا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی۔ ویسے ہی سارا دن بھوکا بیٹھا رہے تو روزہ تو نہیں ہوگا۔ ایمان ضروری ہے ان حقائق پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ہم نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے کبھی شیطان بھی نہیں دیکھا۔ یہ ساری مخلوق ہے، یہ ہماری نگاہ کی وسعتوں سے باہر ہے، تو خالق کو ہم کب دیکھ سکیں گے؟ مخلوق ایسی ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، تو خالق تو بہت بڑی ہستی ہے جو سب کا بنانے والا۔ تو اللہ سے بھی ایمان بالغیب ہے، آخرت سے بھی، جنت و دوزخ سے بھی، حساب کتاب سے بھی، فرشتوں سے بھی،
یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا ہم سے، یہ ماننے کا حکم دیا اور ہم مانتے ہیں الحمدللہ، اللہ توفیق دے۔ تو فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایمان و عقیدہ درست ہو، پھر روزہ رکھے تو احتساب کرے، ایمان و احتساباً، احتساب کرے کہ اس کے رکھنے سے مجھ میں کتنی تبدیلی آئی، میرا دل کچھ صاف ہوا، میری سوچیں کچھ صاف ہوئیں، اپنی بڑائی کا خیال، لوگوں سے دشمنی کا خیال، کسی کا مال چھیننے کا خیال، کسی کو رسوا کرنے کی بات، ان سوچوں میں کوئی مثبت تبدیلی آئی، کچھ اثر ہوا، مجھے کچھ وصول ہوا۔ فرمایا اگر اس انداز سے ایمان و یقین اور محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو زندگی میں جتنے گناہ کر چکا ہے وہ معاف ہو جاتے، خواہ اس کی کتنی طویل عمر ہو، کتنے زیادہ گناہ کر چکو، اللہ کریم معاف فرما دیتے۔ لیکن ایمان اور احتساب، اسی طرح عبادات، اذکار، مراقبات میں بھی یہ دو باتیں شرط ہیں۔ اگر ایمان و احتساب رہے پھر کبر و ریا نہیں آتا، اور اگر یہ چھوٹ جائے تو پھر بندہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہدایت پہ قائم رکھے، خطاؤں سے درگزر فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، انت ولینا فی سفرنا واحضرنا فی مالنا واحسن انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم ايد الاسلام والمسلمین، اللهم ايد الاسلام والمسلمین، على كل شيء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔